اللہ کا فرمان مبارک ہے کہ اہل ایمان جب تم قرض کا لین اور دین کرو اس کو کسی کاغذ پہ لکھ لو۔ یہ قرض وہ چیز ہے جس میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دینے والے کا ارادہ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہتا ہے وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لین دین تھا ایک آدمی کا۔ دھوپ کے موسم میں وہ گئے اور دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا میرا اور اس کا لین دین ہے، اگر میں نے اپنے پیسوں کے علاوہ اس کے دیوار کا سایہ بھی حاصل کر لیا نا تو وہ سود ہوگا۔ لوگ گروی کی طرف جاتے ہیں، قرض اگر کسی کو دیتے ہیں تو اس کے اوپر سود طے کر دیتے ہیں، اور گروی بھی سود ہے، کیونکہ آج کل کی جو گروی ہے وہ شرعی گروی نہیں ہے۔ گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کسی بندے کو کہیں بھئی اپنے پاس میری حفاظت کے طور پہ رکھو اور مجھے قرضہ دے دو، مگر آپ اس چیز سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ جبکہ آج کل جو گروی کا دستور ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 5-10 لاکھ روپے لے لیا اور میں اس سے کھاؤں گا، پیوں گا، بزنس کروں گا، تجارت کروں گا، سب کچھ کروں گا، گویا کہ میں نے اس سے اپنا نفع اٹھا لیا۔ بعض لوگ اس میں بے وقوفی یہ کرتے ہیں کہ جناب ہم تھوڑا سا کرایہ رکھ لیتے ہیں، 20,000 کرایہ تو انہوں نے 1,000 رکھ لیا۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ جناب یہ مفتی صاحب نے بتایا ہے۔ او خدا کے سامنے کوئی ہیلا نہ کرو، یہ کوئی بات ہے کہ 20,000 کی جگہ تم 1,000 روپیہ قرض کی بات کر رہے ہو اور حقیقت میں تم پردے کے پیچھے سود کا کام کر رہے ہو۔ جب تک آپ کا ارادہ ہوگا میں نے دینا ہے تو انشاءاللہ آپ دیں گے، آپ کا قرض اترے گا۔ بعض لوگ یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ ہے، اس نے میرا قرضہ دینا ہے تو میں نے چونکہ زکوٰۃ دینی ہے میں اپنی زکوٰۃ سے چھوٹ کروا لوں۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے ہر تیر اپنی زکوٰۃ کے اوپر ہی مارنا ہے۔ بھائی اس کو چھوڑنا ہے تو اپنی ذاتی جیب سے چھوڑو، زکوٰۃ کسی اور غریب کو دے دو۔ اور نہیں جی ہمارا اس نے 2 لاکھ دینا ہے، 2 لاکھ ہماری زکوٰۃ بنتی ہے، 2 لاکھ کے اندر ہم اس سے اپنی جان چھڑوا لیتے۔ یہ جائز تو ہے، مگر فتویٰ ہے کہ جائز ہے لیکن تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ یہ کہتا ہے بھائی آپ نے اگر اس کو معاف کرنا ہے تو اپنی ذات کی طرف سے معاف کرو، زکوٰۃ کو اس کے مصرف پہ لگا دو، زکوٰۃ کو اس کے مصرف پہ لگا دو۔ اب سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا لنگوٹیا یار ہے، بڑا اچھا دوست ہے، یار لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لکھو، نہیں لکھ سکتے تو لکھواؤ، لکھوانے والے کو مزدوری دو۔ منشی جو لکھنے والا آیا ہے وہ انکار نہ کرے، اللہ نے اس کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو لکھنا چاہیے۔ اور اگر بندہ قرض دینے والا ضعیف ہے، کمزور ہے، بے وقوف ہے تو اس کا وارث اور ولی اور سمجھدار بندہ آئے اور وہ اس دستاویزات کو لکھے اور 2 مردوں کی گواہی اس پہ ڈالے۔ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 2 عورتیں اور 1 مرد ہو، اس کی گواہی اس پہ ڈالے۔ اور یہ تحریر سکے بھائی سے بھی کرو، بیٹے سے بھی کرو۔ اگر کبھی بیٹے کا معاملہ تمہارے ساتھ لین دین کا اس طرح کا ہو جائے، باپ کے ساتھ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یادداشت کے طور پہ تم اس کو لکھو۔ اکثر کیا ہوتا ہے تم نے مجھے اتنے ہی دیے تھے، میں کہتا نہیں میں نے اتنے دیے تھے، وہ کہتا تم نے مجھے اتنے ہی دیے تھے، میں کہتا نہیں میں نے اتنے ہی دیے تھے۔ اب لاؤ بھائی تمہارے پاس کیا دلیل؟ چیک لے لیتے ہیں آپ، چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن مکمل دستاویزات لکھوائیں، اسٹام لکھوائیں، گواہ لے کر آئیں۔ پھر یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ ایک قرض دیتا ہے دوسرا لیتا ہے۔ اب اسٹام والا کہتا ہے بھائی میں نے 1,000 روپیہ لینا ہے، تو جس نے قرضہ لینا ہے یہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ 1,000 روپیہ برداشت کرے، کیونکہ ضرورت اس کی ہے۔
ضرورت اس کی ہے، وہ اپنے اسٹام کا خرچہ لائے، وہ کرے، یہ سود نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کا نظام کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سامان خریدا، آپ نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں فلاں وقت میں پیسے دے دوں گا، اور جس سے آپ نے خریدا وہ یہودی تھا۔ حضور اپنے وقت پہ آ گئے، پیسے لے کر آ گئے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا، وہ جو بندہ جس کے پیسے دینے تھے وہ بھول گیا، تو نبی یہ پاک اسی جگہ ٹھہرے رہے۔ بالآخر وہ آیا تو حضور نے کہا میں تیرے پیسے دینے کے لیے کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا او ہو میں تو بھول گیا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف دی اور یہ کیا اور وہ کیا اور فلاں کیا۔ حضور پاک پہ کبھی کبھی قرض ہوتا تو یہودی آ کے تانا کستے، اوے دو بھائی، دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اب صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم اس کی گردن اڑائیں۔ نبی پاک نے فرمایا ہم نے اس کے دینے ہیں بھائی، اس کی بات ٹھیک ہے، یہ اپنی بات کو درست کرتا ہے۔ ایک آدمی پرانے دور میں کسی کا قرض دینا تھا، وقت بھی طے تھا، اس وقت کا سفر کشتیوں پہ ہوتا تھا، وہ آیا پیسے بھی لے کے آیا، کشتی خراب تھی، جا نہیں سکی، اس نے نیت صحیح تھی، ایک کاغذ میں پیسے ڈالے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کی جس کے ہیں اس کو پہنچا دیں، دریا میں ڈال دیے، چلتا گیا، وہ دوسری طرف دریا کے پار، نہر کے پار جانا تھا، جس نے لینا تھا وہ بھی اپنے وقت پہ آیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے جناب کشتی بھی کوئی نہیں آئی، بندہ بھی کوئی نہیں آیا، لیکن ایک کاغذ نظر آیا، اس نے اس کو پکڑا اور کھولا اور دیکھا کہ وہ امانت موجود ہے اور وقت پہ میرے پاس آ چکی۔ تو قرض والا لاچار کیوں ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے صدقے کا ثواب تو 10 گنا ہے، قرض کا ثواب 18 گنا ہے، 18 گنا فضیلت۔ کیوں؟ قرض کی ہمیں ایسے وقت میں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہماری کوئی مدد نہ کرے تو ہم کتنے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی یہ پاک قرض لیتے تھے، آپ اپنی چادر مبارک جو تھی نا اس کو گروی رکھتے تھے، اور نبی یہ پاک وعدے کے مکمل طور پہ پاسداری کرتے تھے اور قرض اس کو ادا کر دیتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ جو مرنے والے ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار کسی کو پوچھ لینا، کسی کا لینا دینا ہو نا تو اس کے بچوں سے کیا کر لے، رابطہ کر لے۔ اب جناب یہ رابطے والی بات بہت اچھی ہوتی ہے، اور قبر میں دفنانے سے پہلے رابطہ کرنا چاہیے۔ پہلے ہمارے والد جب فوت ہوئے تو ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا جناب آپ کے والد صاحب کے 100 روپیہ تھا جو انہوں نے مجھ سے لیا تھا۔ اب وہ بندہ جو یہ بات کہہ رہا تھا نا وہ کروڑ پتی تھا۔ ایک طرف سے تو دل میں یہ بات آئی کہ یار 100 روپے کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی، لیکن دوسری طرف سے یہ بات آئی کہ اس نے بہت اچھا کیا اور تدفین سے قبل یہ بات کر دی ہے۔ اب اس کو 100 روپیہ دے رہے ہیں، وہ لے نہیں رہا، رو رہا ہے اور کہتا ہے بھائی میں نے صرف اس لیے یہ بات کی ہے کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں نے یہ لینے نہیں ہیں، کبھی بھی لینے نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ سے رابطہ کر لیا، میں نے تسلی کر لی، میں نے سب کچھ کر لیا۔ تو قرض قبر میں بھی معاف نہیں ہے، قرض حشر میں بھی معاف نہیں ہے، قرض آخرت میں بھی معاف نہیں ہے، قرض کی کوئی تلافی نہیں ہے، قرض کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی کینچی ہے، قرض محبت کی۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے داماد کو قرضہ نہ دیں، اپنے بہنوئی کو بھی قرضہ نہ دیں، اپنے سالے کو بھی قرضہ نہ دیں، اپنے سسر کو بھی قرضہ نہ دیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جو قرض کے پروان چڑھتے ہی رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ بلیک میل ہوتی ہے ہماری بہن،
ہماری بہن کیا ہوتی ہے؟ بلیک میل. بہنوئی کو قرضہ دے دیا جناب، اب زندگی میں زنجیر پڑ گئی، کب وہ دے گا کب نہیں دے گا، بہت مشکل کام ہے. سالے ہیں، اب ان کو قرضہ دے دیا، اب جناب وہ ہماری بیوی کو بار بار کانوں کان میں ڈال رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو. یا تو یہ مصیبت بن جاتی ہے یا پھر بیوی ترلے منتیں کر کے چھڑوا دیتی ہے. اب سسر ہے، وہ بھی ہمارا باپ ہے بھائی، آپ کوشش کرو اس سے تعاون کر دو، تعاون کر دو، قرض کے طور پہ نہ دو، ہو سکتا ہے مسائل بن جائیں اور وہ بیچارہ بھی ادا نہ کر سکے. البتہ ان کو اگر آپ نے قرضہ دینا ہے تو کسی سے کہہ دو وہ ان کو قرضہ دے، اپنی ذمہ داری کے اوپر رہنمائی کر دو، رہنمائی کر دو. مگر یہ نازک رشتوں میں قرضوں کی بانٹ نہ کیا کرو، یہ بانٹ نہ کیا کرو. قرض مقراض المحبہ، محبت کی کینچی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پہ ادھار، نقد اس چوک سے ادھار اگلے چوک سے، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ ادھار سے بچنا چاہیے، قرض سے بچنا چاہیے. معاشرے میں 90 سے 95% لوگ ہیں جو قرض لیتے ہیں مگر قرض ادا کرنے کی نیت نہیں ہے. ہمارے حکمران آپ دیکھ لیں، سارے ملک کو لوٹ لٹا کے کہاں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں. اب یہ سوچیں کہ جناب 1 روپیہ بھی اگر کرپشن کا ہوا، قرض کا ہوا، بددیانتی کا ہوا، بدعہدی کا ہوا، بے امانتی کا ہوا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی سخت پکڑ ہے اور ہماری کوئی معافی نہیں ہے. اور رمضان بھی اور 70 گناہ بھی اور زکوٰۃ بھی اور لیلۃ القدر بھی اور یہ تمام چیزیں بھی مل کر بھی آپ کے قرض کو نہیں چھڑوا سکتی. اس لیے حقوق العباد کو معاف کرو یا معاف کرواؤ، معاف کر دو یا معاف کروا دو. ہمارے نبی فرماتے ہیں تم دنیا میں کسی کو معاف کرو، اللہ تمہیں حشر کے دن معاف فرمائے گا. اور پھر ایک حدیث میں میرے نبی نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، معافی مانگنے والے کی عزت بڑھتی ہے، معافی مانگنے والے کی عزت بڑھتی ہے، اس کی ناک نیچی نہیں ہوتی، ناک اس کی اونچی ہو جاتی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے بڑے اللہ والے، دنیا سے چلے گئے ہیں. ان کو اگر کوئی پتہ چلتا نا فلاں بندہ ناراض ہو گیا ہے، وہ جناب فجر سے وہاں پہنچ جاتے اور فجر کے بعد اس کے گھر میں ڈیرا ڈال لیتے. کہتے تم ناراض ہو، ٹھیک ہے راضی ہو جاؤ. وہ کہتا نہیں میں نے نہیں راضی ہونا. وہ کہتے ٹھیک ہے پھر کعبہ بھی تو پلا، چائے بھی تو پلا، روٹی بھی تو کھلا، پانی بھی تو پلا. جب تک نہیں معاف کرے گا میں تو مر جاؤں گا مگر تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا. گھر نہیں بیٹھنے دے گا تو میں تیرے دروازے کے باہر بیٹھ جاؤں گا. اور کیا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں نہیں جی معافی نہیں مانگنی، نہیں جی یہ نہیں کرنا، نہیں جی وہ نہیں کرنا. کسی کی بیٹی ناراض ہو گئی ہے، بیوی ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی، وہ کہتا ہے تم آؤ گے تو دیں گے، یہ کہتا ہے میں نے آنا نہیں، وہ کہتا ہے تم آؤ گے تو بھیجیں گے، یہ کہتا ہے میں نے آنا نہیں. یہ ضد انا ہے جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، نظام بگڑ رہے ہیں. تو حقوق العباد کی پاسداری کرو. کسی کو مارا ہے تو معافی مانگو، کسی کو گالی دی ہے تو معافی مانگو، کسی کا لینا ہے تو بھئی اس کو بتاؤ، کسی کا دینا ہے تو اس کو بتاؤ. رمضان المبارک کی جہاں برکتیں ہیں مگر کچھ لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہوتی، جس کی بنیاد ان کی بددیانتی ہے اور قرضوں سے جان چھڑوانے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کے بعد قرضوں پہ قرضے لیتے جاتے ہیں. پھر بعض بدبخت ایسے ہیں جو قرض دینے میں بڑے مشہور ہوتے ہیں. یہ بندہ قرضہ دیتا ہے جناب، اس کو اتنا فیصد ادا کرنا پڑتا ہے. یہ سودی کاروبار بھی ایک لعنت بن گئی ہے اور یہ گلیوں کوچوں میں آ رہے ہیں اور پبلک سٹی کر رہے ہیں قرضہ لو قرضہ لو قرضہ لو. نعرہ ان کا کیا ہے؟ بغیر سود کے قرضے لو، بغیر سود کے قرضے لو. اچھا پھر ان کے ایک وقت لمٹ ہوتی ہے کہ تم نے جناب 1 سال میں دینا ہے تو ہم تم سے پرافٹ نہیں لیں گے، بعد میں دو گے تو اتنے پرسنٹ کیا ہوگی؟ پرافٹ ہوگی. اب یہ بندہ کہتا کوئی بات نہیں یار میں 6 مہینے میں دے دوں گا، لیکن بات وہیں پہ آ گئی نا، سوئی وہیں پہ اٹک گئی. نہیں دینے، اگلے مہینے دے دوں گا، شام کو دے دوں گا، کل دے دوں گا، صبح دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا. اب وہ سال ایسے ہی گزر جاتا ہے اور دینے والے جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اس نے سال میں دینے تو ہے نہیں ہے، سود اس کے اوپر خود بخود کیا ہو جائے گا؟ چڑھ جائے گا. تو آج ہمارا ملک بھی معاشی طور پہ پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہ فرمائی ہو مگر ہم کھاتے نہیں، اس کو باہر بیچتے ہیں، اپنے قرضے اتارتے ہیں.
بہت سی چیزیں ایک نمبر کی باہر بھیجتے ہیں، اپنے قرضے اتارتے ہیں، ملک کے خزانوں کو ہم نے گروی رکھا ہوا ہے، اپنے قرضے اتارتے ہیں، ملک نام کا ہمارے پاس ہے لیکن حکمت عملی اور فیصلوں کے طور پہ آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، جن کے ہم نے قرضے دینے، ہماری گیس، ہمارا پانی، ہمارا تیل، ہمارے ذخیرے، ہمارے تانبے، ہمارے کوئلے، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ اگر یہ کھلوا دے اور پاکستان میں یہ خزانے عام ہو جائیں تو انشاءاللہ پاکستان قرض لے گا نہیں، قرض دے گا۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، جو قرض لیتے ہیں اور 20 روپے لیتے ہیں، 10 کھا جاتے ہیں، 10 لگا جاتے ہیں، سیڈ پہ ہو جاتے ہیں، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ہماری نسلیں ان قرضوں کو اتارنے میں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، اور معاشی طور پہ ہم سود کا شکار ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پہ ہمارا خزانہ اور زر مبادلہ سودی ہیں، اور ہم سود کی زد میں ہیں، اور سود کی زد میں ہمارے پیسے آتے ہیں، برکت نہیں ہوتی، ہم کماتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ لاکھوں روپیہ تنخواہ لینے والا بازاروں میں جاتا ہے مگر اس کا پیسہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا پڑھا کریں اور صحیح نیت سے اپنے اللہ سے کہیں، اللہ میرے قرض کو اتار، اللہ میرے قرض کو اتار، اللہ میرے قرض کو اتار۔ اللہ کے سامنے کون سا مشکل ہے یہ قرض اتارنا؟ نہیں بھی اترتا، اگلے کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دیں گے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک میں ان اعمال کے ساتھ بھی اس ماہ رمضان کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔